بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے، طالبہ کے لیے، ہر ایک کے لیے یکساں مفید کا حامل یہ والا چینل ہے۔ ہر ایک کے لیے بہت ہی ہر دل عزیز حکیم سندروی چینل ہے۔ دوستو اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں اور ماؤں، آج آپ کے لیے میں سردیوں کی آمد کی وجہ سے جب بھی موسم چینج ہوتا ہے، میں موسم کے مناسبت سے کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج کل سردی کی وجہ سے، سردی ابھی ابتدا ہونے والی ہے، 1 مہینے بعد کچھ دوست جو ہیں وہ ابھی سے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، سردیوں کی تیاری کرنی چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ سردی کی تیاری کریں اور حکیم سندروی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جانتے جانیے فضول بحث اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نسخہ نہیں ملتا، گھریلو ٹوٹکا نہیں ملتا، تو میرے بھائیوں، گھریلو ٹوٹکے بھی آپ کو ملیں گے اس چینل کی وساطت سے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے، تو آپ شادی شدہ ہیں، 5 7 8 10 بچوں کے باپ بن چکے ہیں، ماں بن چکے ہیں، آپ کی کمر جو ہے جھکنی شروع ہو گئی ہے، اٹھتے بیٹھتے آپ کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کچھ دیر ٹیبل پر، بینچ پر یا کرسی پر بیٹھ کر اٹھتے ہیں، یا پھر آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صف سے جب اچانک اٹھتے ہیں تو آپ کی کمر دوری ہو جاتی ہے، آپ کے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، سیاہیاں چھا جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ طاقت کا شباب ایسا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت ہی سستا سا، اتنا قیمتی بھی نہیں ہے، وہ گھریلو جو چیزیں آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں ان سے ہی یہ نسخہ تیار ہو جاتا ہے۔ سردیاں جو ہی تیاری لیتی ہیں تو ہر گھر میں یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں کسی گاؤں سے دیسی گھی مل جائے، روغن زرد مل جائے، گائے کا گھی مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے گھر میں گائے کا گھی منگوائیں تو اس ٹوٹکے کو ضرور آزما لینا۔ صرف 3 دن اس کو استعمال کر لینا۔ اگر 7 دن استعمال کر لیا، 15 دن استعمال کر لیا، 20 دن استعمال کر لیا تو وہ دور کی بات ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو 1 چمچ کھائیں گے، آپ کے جسم کے انگ انگ میں بجلی دوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کے جسم کے اندر طاقت، شباب ایسے آئے گی، آپ اپنے آپ کو بوڑھا تصور کرنا چھوڑ دیں گے۔ کل ہی کی بات ہے، میرے دواخانہ کے پاس کچھ دکانیں ہیں، وہاں پر ایک بابا جی تھے، تو وہ سوٹی کے ساتھ چل کر آ رہے تھے، تو اس بابا جی کا یہ مسئلہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ کسی نہ کسی کو مذاق نہیں نہ وہ کر لیتے، تو اتنی دیر تک اس بابا جی کو سکون نہیں آتا۔ اس نے تقریباً 3 دکانداروں کو مارکیٹ میں مذاق کیا، تو بابا جی جو تھے نا وہ تپ پڑے، اتنی وہ گرم ہو گئے کہ تم نے مجھے ایسے کیوں کہا۔ تو بابا کی عمر ہوگی تقریباً 70-75 سال کے درمیان میں۔
تو ایک لڑکے نے اس کو بابا جی کو بول دیا، بابا ہاتھ میں کھونڈی پکڑی ہوئی ہے، شرارتوں اور مذاق کرنے سے تو باز نہیں آتا۔ تو وہ تب پڑے کہ مجھے تو نے بابا کہا ہے، کھونڈی والا کہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مقصد ہے کہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بابا کہے یا بوڑھا کہے یا جھکی ہوئی کمر والا کہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس ویڈیو پر عمل کر لیں۔ آپ کی کمر درد جتنی بھی ہوگی، کمر کے اندر جتنی بھی کمزوری ہوگی، آپ کی اگر کمر جھک چکی ہے، آپ بیٹھے ہوئے اٹھتے ہیں تو آپ چکرا جاتے ہیں، آپ ایک بار کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ شرمندہ ہوتے ہیں، تو میرے بھائیوں کہ یہ کام نہ کرتے تو میرے بھائیوں تو ایک بار اس ویڈیو پر عمل کر لیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان سا، بہت ہی مزیدار اور ہر گھر کی رونق کو دوبالا کر دینے والا، ہر کھانے کی ٹیبل پر سج جانے والا ایسا ٹوٹکا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اپنے مہمانوں کو ایک ایک چمچ کھلا دیں گے، اوپر سے نیم گرم دودھ پلا دیں گے یا دودھ پتی پلا دیں گے تو وہ آپ کو ضرور دوائیں دیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کمر درد، ٹانگوں کی درد، پاؤں کی ہڈیاں اگر آپ کی درد کرتی ہیں، کندھے درد کرتے ہیں، جسم میں کہیں بھی درد ہوتی ہے، آج کل خاص کر کے جن کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، کمر درد کرتی ہے، ٹانگیں درد کرتی ہے، تو میرے بھائیوں آپ نے کرنا کیا ہے؟ روغن زرد لینا ہے آپ نے آدھا کلو، روغن زرد آدھا کلو لے لینا ہے، اور شہد جو ہے بیری والا 1 پاؤ، تو سفید موسلی انڈین والی یہ 5 تولے لینی ہے۔ کتنی؟ 5 تولے۔ اس کو آپ نے باریک پاؤڈر لینا ہے۔ اگر آپ خود پاؤڈر کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کسی حکیم صاحب سے رابطہ کر کے اس سے کہہ کر پاؤڈر کر لیں۔ اگر ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کے اندر ذرا سی بھی رڑک نہیں ہونی چاہیے، مثل میدا اور پاؤڈر کی طرح ہو جائے کہ ہاتھ میں اگر آپ ایسے بھی کریں نا تو اس کے اندر ذرا سی بھی رڑک نہیں آنی چاہیے اگر آپ نے یہ نسخہ تیار کرنا۔ اگر رڑک آئے گی تو پھر آپ کا نسخہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے دیسی مرغی کے 12 انڈے ابال لینے ہیں، ان کی زردیاں لے لینی ہیں۔ تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں؟ آپ انڈے ابال کر بھی زردیاں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، میں تو ابال کر اس کے اندر ڈالتا ہوں، آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ پتیلی کے اندر آپ نے آدھا کلو روغن زرد ڈالنا ہے، اس کو اتنا پکانا ہے کہ وہ ایسے ہو جائے کہ اب اس کے اندر پکوڑے نکل سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر آپ نے شہد ڈال دینا ہے 1 پاؤ۔ جب وہ بھی اچھی طرح گرم ہو جائے تو پھر آپ نے 12 عدد جو دیسی مرغ کی انڈے کی زردیاں ہیں نا، وہ اگر آپ نے کچی ڈالنی ہے تو کچی ڈال لیں، یا پھر آپ ابال کر بھی اس کے اندر پاؤڈر کر کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں، لیکن اس طرح بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ جب شہد اور گھی روغن زرد گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ جو ایک پیالے میں آپ نے زردیاں ڈالی ہوں، سفیدی علیحدہ کر لی ہو، وہ آپ نے اچھی طرح مکس کر لینی ہے، وہ آپ نے اس کے اندر گرم گرم میں ڈال دینی ہے اور پھر اچھی طرح ہلانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے موسلی جو ہے سفید، یہ 5 تولے کا پاؤڈر ہے، یہ بھی اس کے اندر مکس کر دینی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر آپ نے اور کن کن چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، اس کو پھر آپ نے اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد اس کے اندر آپ نے جب نیم گرم ہو جائے، اس کے اندر 2 تولے
جو گری ہوتی ہے جس کو کھوپرا گری کہتے ہیں اس کو باریک کر کے وہ اس کے اندر ڈال دیں، اتنی سی ڈال دیں۔ پھر پستہ اس کے اندر ڈال دیں، بادام دو تین تولے ڈال دیں، پھر اس کے اندر اخروٹ کے مغز ڈال دیں، پھر اس کے اندر اس کے بعد آ جاتے ہیں چلغوزے کے 3-4 تولے، وہ اس کے مغز ڈال دیں۔ آخر پر یہ اس کو ہلاتے جائیں، یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا۔ آخر پر جب کافی ٹھنڈا ہو جائے تو 1 تولہ زعفران کا اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے۔ پھر اس کو اچھی طرح ہلانا ہے، ہلانے کے بعد 1 کاپی ورق نکرا کے اس کے اوپر نیچے لگا دینی ہے۔ تو آپ کا یہ کمال کا نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اس کو ایک جار میں رکھیں، شیشے کے مرتبان میں ڈالیں اور روزانہ صبح شام 1 چمچ کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نسخہ آپ کو میرے خیال میں آپ کی ماما نے بھی نہیں بنا کر دیا ہوگا، آپ کی دادو اماں نے بھی نہیں بنا کر دیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نسخہ 1 چمچ کھانے سے آپ کو فائدہ نہ دے تو ایک بار حکیم سندروی کو ضرور بتائیں۔ تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔